یہ احاطہ کے اندر ہی بہشتی دروازہ بھی بنا ہوا ہے. خواجہ غلام فرید جیسی ہستی، ٹھیک ہے نا سر، وہ بھی اس شریف میں اگر داخل ہوئے کرتے تھے تو اپنی کونیوں کے باہر آتے تھے اس شریف میں. اور یہ ہماری خواہشوں کے بندھے ہوئے دھاگے اور مختلف السلام علیکم دوستو. سچ بتاؤں تو آج میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج مجھے موقع ملا ہے پنجاب کے ایک ایسے ہسٹوریکل سٹی کو ایکسپلور کرنے کا جس شہر کی بنیاد دا گریٹ الیگزینڈر نے سندھ ویلی پہ حملے کے دوران رکھی. وقت گزرنے کے ساتھ اس شہر کو محمد بن قاسم نے اور سلطان محمود غزنوی نے بھی 1006 میں فتح کیا. اس شہر کا نام ہے اودھ شریف اور یہ 5 دریاؤں کے سنگم میں واقع اودھ شریف، جس کی اسپیشل جو بات ہے بھیا، یہاں پر کٹے ہوئے ٹومب ہیں، کٹے ہوئے مقبرے ہیں جن میں حضرت بی بی جویندی، ان کے مقبرے پر میں کھڑا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہے حضرت بہاول حلیم کا بھی، اور یہ 1495 میں بنا تھا، اور یہ پوتی ہیں حضرت جلال الدین بخاری کی، جو کہ ازبکستان کے شہر بخارا سے یہاں پر تشریف لائے. یہاں پر بے شمار جو ہیں وہ شرائن بنے ہوئے ہیں، ٹومب بھی ہیں. اس کو لینڈ آف صوفیزم بھی اگر کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. تو اس شہر کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے یا اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو نہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور نہ میری محنت بھی آپ ضائع کریں گے. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. تو دکھاتے ہیں آپ کو لینڈ آف صوفیزم. دوستو ان مقبروں کے اگر آپ اندر دیکھیں گے تو ان کی قبر مبارک نہیں ہے، اور ہوا کچھ یوں تھا کہ 200 سال پہلے یہاں پر سیلاب آیا تھا اور وہ سب کچھ بہا کے لے گیا، اور اس کا جو آدھا حصہ کٹا ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ سیلاب کی زد میں آ گیا تھا اور یہ بلڈنگ آدھی تقریباً کٹ گئی. یہ دیکھیں دور سے دیکھنے کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ابھی گر رہے ہیں، یہ جو ٹوم ہے، لیکن اس کی آپ اینٹ دیکھیں وہ ابھی بھی بہت ہی اچھی حالت میں کھڑی ہے. اور جو سب سے خاص بات ہے جس نے مجھے بڑا حیران کیا، یار اتنی چوڑی جو وال ہے نا میں نے نہیں دیکھی، بلیو می. یہ دیکھیں یہاں سے اس کی سٹارٹنگ یہ پوائنٹ ہے اور وہاں تک میرا خیال ہے یہ 15 فیٹ کے اپروکس ہے. اتنی چوڑی یہ وال ہے، اور کٹے ہوئے جناب یہ مقبروں والا یہ جو ٹومب ہے اس پہ حضرت بی بی جویندہ کا، یہاں پر دیکھیں یہاں پر ان کا جسد خواب کی تھا، یہاں پر قبر مبارک تھی، لیکن جب سیلاب آیا تو یہ حصہ سارا کٹ گیا. کیونکہ یہ فالور تھے حضرت جلال الدین، حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، اس وجہ سے ان کا جو کنسٹرکشن پیٹرن آپ کو ٹومب کا دکھائی دے گا یہ کافی حد تک ان سے سملر ہے. پہنچا دیں ابا خیرات بابا نظر اللہ نیاز حسین. جی تو بھیا اب ہم پہنچ آئے ہیں حضرت جلال الدین سرخ پورش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شرائن پر. آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرواتے ہیں.
کربلا دی فرزمی گزریا زمانہ یاد کر کربلا دی فرزمی گزریا زمانہ یاد کر جتو ڈر کریں لگ دے ولی او بنویرانا یاد کر. یہ جناب مسجد ہے اور اس کی بنیاد بہاول خان نے رکھی تھی. اسی دور کی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی. اس کی کیا اہمیت ہے اس مسجد کی اور ساتھ جو شرائن ہے اس کی؟ 4 حجرے ہیں. 1.25 پیروں نے تھے عبادت کی تھی. یہ حجرے ہیں بابا فرید بہاول ذکریہ کلندر پاک جلال الدین بخاری نے عبادت کر دے سن. اس مسجد کی فائد اتھوں فاصل کتا نے سرکار جلال الدین کو جلے مسجد تعمیر اور ڈیزائن پلر کام ہو گیا تھا. یہ صبح مستری لگانے چھت مکمل ہوئی پڑی تھی. سارا لکڑ کا کام ہو گیا. یہ سرکار کا منبر شریف یہ اسی دور کا ہے. ہاں جی اسی دور. یہاں پر کون کون بیٹھا کرتے تھے جتنی بزرگ آئے نا ادھر بیٹھ کے خطبہ کرتے تھے. اس مقام پہ؟ ہاں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جو صوفی آئے تھے یہاں پر وہ سب ان پلر جو لکڑی کے بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے تھے. اس وجہ سے یہ بڑے مقدس ہیں. تو ان کے احترام میں ان کے وہ گلے بھی ملتے ہیں اور بوسہ بھی دیتے ہیں. اسٹال پہ آپ دیکھیں گے تو چابیاں اور بڑے کلرفل قسم کی چیزیں پڑی ہیں. یہ کھجور کے پتوں سے بنائی گئی یہ ہیں چیزیں اور ساتھ دھاگے سے اس کو مربوط بھی کیا گیا ہے اور اسی کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی یہی دھاگا کام کر رہا ہے. اور ساتھ جناب بڑے کلرفل یہ پنکھے ہیں جناب اور ٹوکریاں یہ سب کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا امیر المومنین لنگر و آسمان و زمین و کلّا سوئنا فی امام المبین امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب غالب اللہ ولا کل غالب علی ابن ابی طالب مطلوب ہر طالب. یا والد و شبیر و شبر یا فاتح عہد بدر والخیبر یا حیدر یا حیدر یا حیدر. یہ جی ہم ایک اور دربار پہ پہنچے ہیں. حضرت فضل الدین لاڈلہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. جیسے ہی آپ اس کے احاطہ کے اندر داخل ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کو روضہ مبارک دکھائی دے گا حضرت بی بی پاک مخدوم جہانیہ کا اور فضل الدین لاڈلہ کا. یہ جناب فضل الدین لاڈلہ بادشاہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ سارے یہاں پر
ابھی تک جو میں نے شرائن وزٹ کی ہیں ان میں لکڑی کا کام بہت زیادہ ہوا ہے اور بہت خوبصورت ہوا ہے. ان کو بابا جی یہ شجرا ان کا لے لو. یہ ان کا شجرا لے لیا ہے. ہاں مجھے یہ بتائیں ان کو یہ لاڈلا کیوں کہتے تھے؟ لاڈلے، یہ لاڈلا بہت ہے، پیار ہے ان کا بہت، اس لیے لاڈلا بولتے ہیں. کس کے ساتھ تھا پیار؟ اپنے بزرگوں کے ساتھ. اچھا. لاڈلا اس لیے بولا جاتا ہے. یہ احاطہ کے اندر ہی بہشتی دروازہ بھی بنا ہوا ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اسے کیوں کہتے ہیں بہشتی دروازہ. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ شیئر بتا سکتے ہیں. یہ جناب ہم بہشتی دروازے کے اندر ہیں. یہ دیکھیں ان کے اوپر جو اینٹیں استعمال کی گئی ہیں، اور اینٹیں اچھا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ایسی ہیں کہ ایک فلاور کا خوبصورت سا منظر پیش کر رہی ہیں. یہ دوستو مسجد حاجات شریف ہے، جس کے بارے کہا جاتا ہے محمد بن قاسم نے بنائی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دا گریٹ الیگزینڈر نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے بھی یہاں پر آ کر حکومت کی ہے، اور محمود غزنوی نے بھی یہاں پر 1006 میں آ کر اس نے بھی اس کو فتح کیا ہے. باقی منگول بھی آئے. تو جب محمد بن قاسم صاحب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے اس مسجد کا اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کو کافی دفعہ رینوویٹ بھی کیا گیا ہے. یہ کچھ ہے باہر کا منظر اس کا، اور مسجد حاجات شریف اس کو بولا جاتا ہے. السلام علیکم. یہ ابھی اپنی اصل حالت میں تو نہیں ہے. شروع میں اس کے بارے یہ بھی تھا کہ اسے مڈ سے بنایا گیا تھا، گارے سے، اور باریک اینٹ بعد میں استعمال کی گئی. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل وہاں سے آپ کو ملتی ہے کہ باریک اینٹ ہے اور ساتھ گارے کا استعمال بھی ہوا ہے. لیکن دور حاضر میں اس کو جدید تھوڑا سا طرز دیا گیا ہے. یہ اس کا ڈوم کا اندرونی حصہ ہے، بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے لیکن کافی خوبصورت ہے. یہ جی ایک کنواں ہے. بابا فرید شکر گنج، حضرت بابا فرید شکر گنج. شکر گنج نے یہاں پر چلہ کاٹا تھا. بہت گہرا کنواں ہے. ہاں اس کے اندر سے ابھی بھی پانی نکالتے ہیں. پانی یہ لگی ہے نا موٹر. یہ موٹر لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر پہلے کنواں تھا، پھر انہوں نے اب موٹر لگا لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلو جی، ہوں ابا جی آپ کتنے چلے ہیں؟ پیر مخدوم جانا سرکار جا رہے ہیں. پیر مخدوم جانے ہیں جہاں گشت لائے رحمت، اور حضرت علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام دے قدم مبارک دے. چلو جی، ماشاءاللہ. یہ دو زیارتیں ہیں. آؤ آؤ جی، آؤ، بسم اللہ. آؤ. کیا لکھا ہے؟ اور نہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے مولا حضرت مشکل کشا کا قدم مبارک. اندر قدم ہے. اندر کہنے کا مطلب ہے کہ اندر والی سے دکھا دو نا، اچھی گل ہے. یہ دیکھو بنا یہ سارا پتھر ہے. سارا پتھر ہے. ماشاءاللہ. یہ جی مجھے لنگر پیش کیا گیا ہے، ہاں چائے، اور یہ اس طرح کا پیالہ ہے مٹی کا، اس کے اندر سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. اور ساتھ جو ہے بہت ایک عظیم، یہ بابا جی حضرت مولا علی مشکل کشاری کا قدم مبارک. یہ ایڑی والا حصہ ہے آپ سرکار کا، یہ درمیان والا حصہ ہے آپ کا، اور یہ پھر انگلی والا حصہ ہے. یہ دایاں پیر مبارک ہے آپ سرکار کا. یہ آپ سرکار حضرت پیر مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے میں ملا تھا. سرکار کا قدم مبارک، امام حسن کی تلوار مبارک، امام حسین کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہو گیا، اور چادر تطہیر ہو گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام جو بچی دے بیٹے تھے انہوں نے کاٹن دی تسبیح ہو گئی. انہوں نے زیارت پھر 30 رجب نو ہوگی. یہ بڑا قبرستان ہے، بڑا.
चलो बिस्मिल्लाह करो। ये हजरत पीर मखदूम जाने ये खलीफा साहब खैर बाय 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 जी में अल्लाह बाबा बाय जिंदा हुए। ये खलीफा साहब हुसैन से ये तो आपको सारी दसे सी जो क्या है क्या नहीं, ये खलीफे हैं, ख़ानदानी लोग हैं ये। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरकार जलालुद्दीन हुसैन अल मरूफ मखदूम जहानी जहान गश्त, ये वो बादशाह हैं जिनके 36 हज पैदल हैं, 6 हज अकबरी और 2 दफ़ा सरकार की रोह ज़मीन की सैल है। और यही वो बादशाह हैं जिनको मौला अली का कदम मुबारक और लुटकर बल का सामान आज से 700 साल हिजरी पहले मदीना शरीफ से मिला गया था। उधर से लेकर फिर सरकार इंडिया गए। इंडिया शहर दिल्ली में एक जामे मस्जिद थी जिसका किबला टेढ़ा था, तो आप सरकार ने उस मस्जिद का किबला भी सीधा किया और ये उसी मस्जिद के दीवार का टुकड़ा है जिसे बाहर निकाल के फिर ऊपर बैठ के इस बादशाह ने सवारी की। और ये वो सांप है जिस सांप का सरकार ने चाबुक बनाया हंटर दीवार को मारने के लिए, फिर इसी दीवार के ऊपर सब कुछ रख के दरो शरीफ में लेकर आए। और ये बड़ी सरकार सुर्खपोश शेरशाह सैयद जलालुद्दीन सरकार के पोते हैं, उनका बेटा है सुल्तान सैदी अहमद कबीर, ये सरकार उनके बेटे हैं। फिर साथ में इनके बेटे हैं महमूद नासरुद्दीन है, जिस दरख्त के ऊपर सरकार मखदूम जहानिया जान गश्त बादशाह सरकार की अम्मा सैन ना झूला बांध के सरकार को देती थी, और ऊपर से ये दरख्त कलमा भी पढ़ता था, दरूद भी पढ़ता था, इन दरख्त के आवाज़ें आती थी। और ये मखदूम जहानिया जान गश्त सरकार का जो बड़ा बेटा है महमूद नासरुद्दीन सरकार, ये उनकी औलाद दर औलाद से ये सरकार का उनकी उस्ताद घराना है, ये वो हैं, ये उनकी मज़ारी हैं। ये बाकी सब मानने वालों में से जितना भी है, क्योंकि मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार का फरमान है कि भी अगर कहीं भी हड्डी लेके मेरे आस्थाने में या कब्रगुस्तान में डालेगा तो उनका भी जामिन मैं खुद आप हूँ। मखदूम जहानिया जहांगीर सरकार का फरमान। ख्वाजा गुलाम फरीद जैसी हस्ती, ठीक है ना सर, वो भी उस शरीफ में अगर दाखिल हुए करते थे तो अपनी कोनियों के बाहर आते थे उस शरीफ में। तो उनसे भी किसी ने पूछ लिया कि बाबा जी आप ऐसे क्यों होके जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये 1.25 लाख पीर की नगरी है, क्योंकि एक कदम पे कुतुब है और दूसरे कदम पे वली है। मैं इस वजह से कोनियों के बाहर जाता हूँ, कदमों के बाहर नहीं जा सकता, कहीं मुझसे बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ये वो शरीफ है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ भैया, हमने आपको उच्च शरीफ के जो शराइन थे वो मैक्सिमम जो हम कवर कर सकते थे हमने आपको दिखाए। अब हमारा प्लान बना है कि हम आपको हेड पाइनर लेकर जाएं, जो कि 5 दरियाओं की सरज़मीन इसे कहते हैं। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 12-13 किलोमीटर ही है, जब हम ये हज़रत बीबी जविंदी के टॉम से निकले हैं। और 20-25 मिनट की ये राइड बता रहा है नेविगेशन। तो वेलकम टू पंजनिद बिराज, हुकूमत पंजाब। जी तो भैया उच्च शरीफ को एक्सप्लोर करने के साथ अब मैं आ गया हूँ हेड पाइनत पे, ढलते हुए सूरज के खूबसूरत से नज़ारे को कैप्चर करने के लिए। और साथ ही आपको हम हेड पाइनत के कुछ ड्रोन फोटोज भी दिखाते हैं और इसकी अहमियत भी आपको बताते हैं। सूरज गरूब हो रहा था, सब अपने अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन मुझे तो दिखाना है आपको और पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके। तो इस व्लॉग को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सजेशन देना चाहे तो मुझे कीजिएगा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि थोड़ी सी दोस्ती तो बनती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और मैं चलता हूँ कुछ नया आपके लिए लाने। 3-4 दे दो भैया। प्लान तो मेरा था कि पंजनद से फ़िश खाई जाए, मगर वहाँ पर जो फार्म की फ़िश है ना वो अवेलेबल थी, और मेरा था कि दरिया की फ़िश खाई जाए। तो इस वजह से फिर बस नहीं सेटिंग बन सकी उनके साथ। तो
जवाब है जो कुछ कपड़े तक खेल खेल जुत्ती तक खेल खेल